بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آج کے موضوعات۔ ڈان لیکس کا ڈراپ سین، آئی ایس پی آر نے 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ واپس لے لیا، کہا ٹویٹ غیر مؤثر ہو گیا۔ وزیر اعظم نے پیرا 18 میں سفارشات پر عمل درآمد کی منظوری دے دی۔ ٹویٹ کو بنیاد بنا کر فوج اور حکومت کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں اداروں کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے؟ کیا سب دھل گیا یا داغ ابھی باقی ہیں؟ ڈان لیکس کا معاملہ حل، پرویز رشید اور طارق فاطمی کو ہٹانے کے فیصلے کی توثیق، راؤ تحسین غیر ذمہ داری کے مرتکب قرار، اے پی این ایس کو ڈان اخبار کے ایڈیٹر ظفر عباس اور صحافی سیرل المائدہ کے خلاف انضباطی کارروائی کی سفارش، وزیر اعظم کی منظوری سے اعلامیہ جاری۔ ڈان لیکس حکومت اور فوج کا نہیں، قومی سلامتی کا مسئلہ تھا۔ قوم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیسے طے کیا گیا۔ جس طریقے سے ڈان لیکس کا معاملہ حل ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون ہے۔ عمران خان کے ٹویٹس۔ شام صاحب، ڈان لیکس کا بالآخر حل مل گیا، حل ہو چکا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ آج وزیر اعظم سے آرمی چیف نے ملاقات کی اور ڈی جی آئی سے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پھر پچھلے 6 دنوں میں 6 بار وزیر داخلہ شعیب نثار صاحب کی ملاقات بھی وزیر اعظم سے ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ شاید وہ سول اور اس کی قیادت کے مابین ایک رابطے کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، اور پھر آج آرمی چیف بھی ملے۔ اس کے بعد پھر جب ملاقاتیں ختم ہوئیں، آج وزیر اعظم اور آرمی چیف کی جب ملاقات ختم ہونے کے قریب تھی تو بیچ میں پھر شعیب نثار صاحب بھی آئے، جس کے بعد اب یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں کہ معاملہ حل ہو گیا ہے، اور پیراگراف جو 18 ہے ڈان لیکس رپورٹ کا اس پر عمل درآمد ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو آئی ایس پی آر ہیں وہ ٹویٹ کے حوالے سے وضاحت کرے گا، جو کر بھی دی۔ اب سب دھل گیا یا داغ ابھی باقی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ نہیں چاہیے۔ ایک گھر کے اندر ماں میں، بیٹی میں، شوہر میں، بیوی میں، بھائی میں، بہن میں، ماں میں، باپ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، کچھ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، بس غلطی کا اعتراف ہوتا ہے، اس کو درست کیا جاتا ہے اور معاملہ آگے چل پڑتا ہے۔ جو کچھ ہوا وہ بڑا انفارچونیٹ تھا۔ یہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کچھ ایسا ہی اظہار کیا آج اسی معاملے پہ۔ اور دیکھیے، کوئی جذبات میں، جلدی میں، ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ ایک معقول شخص ہے، اور ان کو بڑا معلوم ہے کہ دستور کیا ہے، اس میں ان کی پلیسمنٹ کیا ہے، آرمڈ فورسز کا رول کیا ہے، اور خود باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی جمہوریت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ جب دھرنوں کے دوران وہ ایک بالکل خط مستقیم پر رہے، اور ان کا خیال یہ تھا، اور بار بار فوج کے اندر انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہمیں ہر قیمت پر دستوری حکومت جو ہے اس کی سپورٹ کرنی ہوگی، اس کو باقی رکھنا ہوگا۔ تو دیکھیں، یہ باقی جو کچھ ہوا ہے، یہ کچھ اس میں میڈیا کا ہنگامہ بھی تھا، کچھ ہمارے ایک خاص ماحول تھا جس سے ہم گزر رہے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے یا 8 مہینے پہلے یا 1.5-2 سال پہلے جنرل راحیل شریف جو ہیں، انہوں نے بہت محنت سے اور بہت تندہی سے کام کیا، اور آپریشن ضرب عزم جو ہے اس کے حوالے سے ان کی بڑی شہرت ہوئی، ان کی بڑی شخصیت جو ہے اس کو لوگ پسند کرتے تھے۔ کراچی آپریشن بھی، اور کراچی آپریشن تو اس طریقے سے یعنی فوج کا آپریشن نہیں تھا، لیکن بہرحال اس میں بھی ان کا ایک بڑا رول تھا۔ مگر کچھ معاملات ایسے تھے جن پر ان کا اختلاف بھی تھا حکومت سے۔ جنرل پرویز مشرف پر
جب مقدمہ قائم ہوا کھلے ہوئے تھے اس وقت دیکھیے ان کی یہ رائے تھی کہ یہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، اور فوج کا جو فوجی قیادت ہے اس کا مجموعی موڈ بھی یہی تھا کہ سیف ایگزٹ بھی دیا جائے مشرف صاحب وہ، لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم یہ مقدمہ نہیں چلائیں گے، اور آصف علی زرداری صاحب بھی اس سے گریزہ رہے، کیونکہ دیکھیے بعض اوقات منطق اور قانون ایک اور چیز ہوتے ہیں اور حقائق زمینی جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ تو فوج کے اندر ایک یہ رجحان تھا، ایک سوچ تھی، اور باہر سے بیٹھے ہوئے لوگ اس کو ہوا دے رہے تھے کہ ایک فوج کا جو کمانڈر ہے اس پر ہائی ٹریزن کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے ایک جذبات تھے۔ پھر یہ جیو کا مسئلہ پیدا ہوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو جس طریقے سے موضوع بحث بنایا گیا اس پر شکایات پیدا ہوئی، اور پھر طالبان کے حوالے سے بھی بڑا دو ٹوک موقف رہا ہماری فوج کا اور جنرل راحیل شریف کا کہ ان کو اب وقت چلا گیا ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کی بجائے اب طاقت کے زبان سے بات کرنی ہوگی، انہوں نے اس کو مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا پھر آخری دنوں میں، یہ ساری چیزیں تو درست ہوتی رہیں، چلتی رہیں، مذاکرات ہوتے رہے، ایک کبھی تھوڑا دائیں کبھی بائیں، لیکن پھر مسئلہ پیدا ہوا، کیا مسئلہ ہوا تھا وہ مسئلہ پیدا ہوا ایکسٹینشن کا۔ تو اب یہ معاملہ سوال آ گیا کہ 3 سال کے لیے توسیع دینی چاہیے راحیل شریف صاحب کو، اور اس کے ساتھ یہ ہے انہیں فیلڈ مارشل بھی بنا دیا جائے۔ شاید یہ بھی کہا کہ 1 سال کی توسیع بھی نہیں، اب یہ ایک تجویز تھی جو بڑی شد و مت سے زیر بحث آئی، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پہ تیار نہیں تھے، اور خود راحیل شریف صاحب نے بھی ایک بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی آئی ایس پی آر نے ان کی طرف سے کہ وہ توسیع قبول نہیں کریں گے۔ جی وہ تو بہت پہلے کر دی گئی تھی نا، جس کا حوالہ پھر دیا جاتا رہا تھا ان دنوں جب یہ بحث عروج پر تھی کہ کیا ایکسٹینشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ یہ چیس کھیلی جا رہی تھی، تو بہرحال نواز شریف صاحب کی بھی رائے یہ تھی کہ اب ہمیں ان معاملات سے اوپر اٹھنا چاہیے اور توسیع نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے، اور اسی پر وہ قائم رہے۔ اب اس کے نتیجے دیکھیں، اب یہ جو ڈان لیکس ہے نا، کوئی لنک جڑتا ہے؟ ڈان لیکس جو ہیں، اگر مجھے آپ ایک اخبار نویس کے طور پر اور ایک ایڈیٹر کے طور پر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اتنا ہنگامہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، اخبار سے گفتگو ہو جانی چاہیے تھی، ایک تردیدی بیان جاری ہو جانا چاہیے تھا، وہ تردید چھپ جاتی، معاملہ تردید تو آگئی تھی نا، نہیں درست ہے، اس پہ اتفاق کر لینا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حالات جو ہے نا، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں کیا جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، تو بذات خود اتنی بڑی وائلیشن نہیں تھی، جو ایک فضا میں اور ایک ماحول میں شدت اختیار کرنے سے معاملہ جو تھا وہ گرم ہو گیا اور اس کے معنی دوسرے ہو گئے۔ شاہم صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پس پردہ جو محرکات تھے، ایک تو نیشنل سیکیورٹی بریچ بھی کہا گیا وغیرہ وغیرہ، اس سے ہٹ کر وہ سب کچھ بھی کہیں نہ کہیں تھا جس کا خلاصہ آپ نے جو میں نے محتاط الفاظ میں بیان کیا؟ جو میں نے جتنی گفتگو کرنی تھی وہ میں نے کر دی۔ چلے اب میں آپ کو پھر سناتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر، بلکہ اس سے پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں اس معاملے کو لے کر کے بالخصوص آپ اس پہ کیا نقطہ نظر رکھ رہے تھے اور کیا امید تھی، کیا کہہ رہے تھے، ہم یہ 1 مئی کو نقطہ نظر میں کیا اظہار خیال کیا گیا، پہلے وہ دیکھیے، پھر ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی پوری جو پریس کانفرنس کے مختلف جو نقطے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، استاد شامی صاحب کا تبصرہ، پھر عمران خان صاحب کے ٹویٹس بھی زیر بحث آئیں گے۔ دیکھیے اب وہ جو خلیج ہے سر، اس کو پاٹنے کے لیے اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ کوشش کی جا رہی ہے کہ ملاقاتیں کی جائیں۔ نہیں، میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ملاقات کا اگر امکان ہو تو وہ بہتر نہیں ہو جائے گا اسے؟ ملاقات دیکھیں نا، ملاقات تو وزیر اعظم جو ہے وہ یاد فرما لے باجوہ صاحب کو، اور باجوہ صاحب خود کام کر رہے ہیں، خود یعنی وہ ایک بڑے زیرک آدمی ہیں اور پڑھے لکھے دانشور ہیں، اور ہر چیز پہ ان کی نظر ہے، وہ خود یہ سبکی تو اس سے ہوئی ہے نا، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، پوری دنیا کہہ رہی ہے، تو اس کا ازالہ خود ہی کر دیں۔ تو ازالہ پھر ہو گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے
ایک صورت تو تھی کہ وزیر اعظم کو اس پہ ایکشن لیتے، ٹھیک، اور دوسری صورت یہ تھی کہ بالکل کڑوا گھونٹ پی جاتے. دونوں ہی مشکل معاملات تھے. ازالہ تو انہوں نے کرنے دیا. دیکھیں بات ازالہ ہو گیا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں ان کا کوئی موجودہ سسٹم سے کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے، وہ اس کے سپورٹ کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہماری فوجی قیادت ہے اس میں کوئی غصہ نہیں ہے حکومت کے خلاف، اور یعنی یہ ایک وقتی ایک یعنی ابال تھا جو اب بیٹھ گیا، جو رد عمل ایک آیا، تھوڑا سا غیر محتاط ہو گیا. اور میرے خیال باجوہ صاحب کی خوبی یہ ہے انہوں نے خود اس کا ازالہ کیا. وزیر اعظم نے بھی دیکھیں نا کہ 29 اپریل کے بعد آج 10 میں یہ ان 11-12 دنوں میں 2 بار وہ خود ملے. انہوں نے وزیر اعظم جو تھے انہوں نے یہ گیند انہی کے کورٹ میں ڈال دی تھی کہ آپ اس کا ازالہ کریں جو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اگر نقصان پہنچتا ہے حکومت کو، اس کے تحکم کو، وزیر اعظم کے دفتر کو، تو یہ کہ ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، اور جب ریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے سب سے بڑے محافظ جو ہیں مسلح افواج ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے. پوری قوم کو، ملک کو، اس لیے یہ اب ایک داخلی معاملہ تھا، یہ خارجی معاملہ نہیں تھا، اور وزیر اعظم اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس کا ازالہ خود کریں. بالکل ٹھیک. اب دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر اس معاملے کی آج آتے کیسے وضاحت کی. ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چونکہ منسٹری آف انٹیریئر اس کو ڈیل کر رہی تھی، تو اس کا جو حتمی لیٹر تھا وہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے جاری ہونا تھا، اور اس نوٹیفیکیشن میں جو ہوا اس میں جو سفارشات تھیں وہ مکمل نہیں تھیں اور ان لائن نہیں تھیں کورٹ آف انکوائری کی ریکمنڈیشن سے مطابق. اس کے جواب میں ہماری طرف سے بھی ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، ٹویٹ بھی کیا گیا اس کو بنیاد بنا کر فوج کو اور حکومت کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا. جو ہماری پریس ریلیز تھی وہ کسی حکومتی شخصیت یا ادارے کے خلاف نہیں تھی. جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کے نامکمل ہونے کے اوپر یہ پریس ریلیز کی گئی تھی. کچھ وقت پریس ریلیز کے بعد دیٹ از ویری ریگریٹیبل، ایسا جو ہے ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس میں ہر بندے نے میڈیا پہ بھی اور باہر بھی ایک پوزیشن لے لی اور 2 سائڈیں بنا دیں. تو اس پریس ریلیز کا مقصد کسی بھی طرح سے کسی ادارے یا کسی شخصیت کے ساتھ وہ سائڈ بننا نہیں تھا. آج منسٹری آف انٹیریئر نے پیرا 18 کے مطابق جو ریکمنڈیشنز تھیں اس کا مکمل آرڈر کر دیا. ہم حکومت کی کوششوں کو سراہتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف جو مکمل حقائق تھے ریکمنڈیشن کے اندر وہ سامنے لے کے آئے، بلکہ جو غلط فہمیاں تھیں پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران ان کو بھی دور کیا. کہیں بھی یہ آواز نہیں تھی کہ ڈیموکریسی کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا ہونی چاہیے. پاک فوج بھی جمہوریت کی اتنی تائید کرتی ہے جتنا کہ ہر پاکستانی کرتا ہے. ہم اس کی مضبوطی کے خواہاں ہیں اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے جو بھی ملک کے لیے بہتری ہے اس کی طرف ہم چلتے رہیں گے. شام صاحب، یہ میں جنرل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ واضح الفاظ میں چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ان کی ساری پریس کانفرنس میں نے تفصیل سے سنی، جو مجھے جہاں پہ سوئی میری اڑ گئی وہ یہ تھی جس بات کو انہوں نے ادراک کیا کہ اس کو 2 سائڈز، 2 محاذ جو ہیں وہ کھڑے کر لیے گئے، حکومت اور فوج کو آمنے سامنے لا کھڑا کر دیے گئے. یعنی جو کچھ میڈیا میں ہو رہا ہے اس بالخصوص واقعے کے تناظر میں اور جو سیاست میں ہو رہا ہے اس کا ادراک پاک فوج کو اچھی طرح ہے، اور اسی کی انہوں نے نشاندہی کی. ان کا علم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. دیکھیے بات کیا، ہمارے جو سیاستدان، جو ہمارے ماضی ہے نا، ہمارے سیاستدان ایک بڑا عرصہ تک اپنے مخالفین کو زج کرنے کے لیے فوج کو اکساتے رہے ہیں، اس کو ایک فریق بنا کے. کچھ پنڈ دے کی کہندے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی. اب وہ فوج کو اب فوج کو ایک حریف کے طور پر، ایک فریق کے طور پر پیش کرتے ہیں. ان کا اپنا مفاد ہے، اور بعض اوقات فوج جو ہے، فوجی قیادت جو ہے وہ بھی اپنا پریشر یعنی جو ہے وہ ایک محسوس کرانے کے لیے کوئی ایسا پوسچر اختیار کرتی ہے جس کو تقویت مل جاتی ہے. اوپر ہمارا میڈیا کے اندر بھی اب بے لگام عناصر ایسے ہو گئے ہیں جو ہر وقت اس طرح کا ہنگامہ اٹھائے رکھتے ہیں. دیکھیے ہمارا ملک جو ہے، ایک طرف انڈیا جو ہے، انڈیا ہے، دوسری طرف افغانستان سے ہمارے اختلافات ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے ایران والا معاملہ بھی ہے، پھر کلبھوشن کا معاملہ. دیکھیے
آپ جو یعنی وہاں ہنگامہ ہو گیا، جھڑپ ہو گئی افغان فورسز سے چمن بارڈر پہ، چمن بارڈر پر، اور پھر ایران جو ہے اس کے کمانڈر نے کس لہجے میں بات کی، اگرچہ کہ اس کی تصدیق کر دی جو ایرانی سفیر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ دہشت گردوں کو ہمارے تعلقات کو یرغمال بنائے. ان کی ایک سجدہ صاف کر لیا ایرانی سفیر نے بھی. اور اسی طریقے سے اب افغانستان میں بھی جو میسج آ رہا ہے وہ ایک مصالحت کا ہے. دیکھیں نہ ایران سے جھگڑا نہ افغانستان سے جھگڑا جو ہے انڈیا سے ہے، وہ بھی حل کرنا چاہتے ہیں مذاکرات. مگر آپ دیکھیں ان حالات میں کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ خواہش کرے کہ فوج اور حکومت آپس میں دو فریق بن جائے. دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کو بھی میری گزارش ہوگی کہ وہ آپ سمجھیں ان کی طاقت جو ہے عوام کی طاقت ہے. عوام سے ووٹ لیں، جس شخص کو بھی ووٹ ملے وہ آ کے حکومت کر لیں. الیکشن کو منصفانہ بنانے کے لیے ہر اپنی تجویز پیش کریں اور اداروں کا احترام کریں، عدالت کا احترام، الیکشن کمیشن کا احترام، افواج پاکستان کا احترام، وزیر اعظم کا احترام، پارلیمنٹ کا احترام، حزب اختلاف کا احترام. دیکھیں سارے اداروں کا احترام کرنا ٹھیک ہے شام صاحب، ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد بڑے دو اہم نکتے اسی موضوع سے جڑے. ایک تو مریم نواز شریف صاحبہ کا نام بار بار لیا جا رہا تھا، بلکہ ان کا نام تو آج اس پریس کانفرنس میں بھی لیا گیا جو ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے تھے، اس پہ بات کریں گے. اور دوسرا عمران خان صاحب نے سارے صورتحال کو کیسے انہوں نے پیش کیا ٹویٹر پر اپنے پڑھنے والوں کے لیے، وہ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، جب ڈی جی آئی ایس پی آر آج پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان سے سوال و جوابات کے سیشن میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں 2 بار سوال ان سے پوچھا گیا. انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. سوال جواب کے ساتھ ناظرین کو دکھاتے ہیں. جو رپورٹ ابھی آئی ہے کیا وہ کمپلیٹ ہے؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو مریم نواز شریف کا نام اس پہ نہیں ہے. ان کے بغیر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رپورٹ مکمل ہو چکی ہے ڈھانچے سے؟ جو نامکمل چیز تھی وہ مکمل آج ہو گئی. منسٹری آف انٹیریئر نے اس کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. پیرا 18 جو ہے مکمل اس کے اندر آ گیا. اب ایک انکوائری بورڈ بیٹھا، اس میں ممبر تھے، انہوں نے ایک انکوائری کی اور اس کی سفارشات پرائم منسٹر کو بھجوا دی. اس میں اگر یہ 4 نام 5 نام تھے تو وہ اس کے اندر آگے انکوائری بورڈ میں جو بھی ریکمنڈیشنز تھیں اس کے مطابق وہ حل ہو گئی. اب یہ کہنا کہ اس میں یہ نام نہیں ہے، یہ نہیں تھا، انکوائری بورڈ نے اپنا کام بڑا سوچ سمجھ کے مکمل کر کے دیا اور جو اس کے مطابق سفارشات تھیں اس کے اوپر عمل ہو گیا. میرا یہ سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ مریم عہدہ کیا ہے ان کا؟ ہاں جی، عہدہ ہی پاک سرکاری، کیا اس میں وہ انوالو تھی؟ اگر ان کا سرکاری عہدہ نہیں تھا وہ کیسے انوالو؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ رہے ہیں؟ میں آپ کو وہ تمام عہدے بتا سکتا ہوں جو فوج کے اندر ہیں. میں افواج پاکستان کا اسپوکس پرسن ہوں، میں تو کسی کا عہدہ نہیں بتا سکتا. یہی 2 سوال شامی صاحب جنرل باز ان سے پوچھے گئے، آصف غفور صاحب نے جواب دی. یہی 2 سوال آپ کی خدمت میں دیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں خود اپنے مفروضے قائم کر کے اپنے ملزم بناتے ہیں اور پھر ان کو مجرم بنا دیتے ہیں. ٹھیک، یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب یہ کمیٹی قائم کی گئی اور اس نے تحقیقات کی تو جس نتیجے پر بھی پہنچی، آپ اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، لیکن ایک کمیٹی جو قائم ہوتی اس نے ایک نتیجے تک پہنچا دیا. اس نے ذمہ داروں کی نشاندہی کر دی، جو الزامات ہیں وہ لگا دیے، اور اس میں جو اضافہ ہوا وہ یہ ہے کہ جو سزا تھی دی گئی یا جو کارروائی کی گئی ہے پرویز رشید صاحب کے خلاف، اس کی توثیق کر دی گئی. یہی ایک لائن کا 1.5 لائن. بات اب یہ بحث ہوتی رہے گی کہ بھائی اس کے اندر الزام درست لگا، تفتیش ٹھیک ہوئی، اصول، یہ تو ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بحث جاری رہتی ہے. یہ تو ایک کمیٹی، اصل بات یہ ہے کمیٹی نے سفارش کر کے اپنی رپورٹ پیش کر کے اس مسئلے کو ایک حتمی شکل دے دی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس وقت کے حالات میں اب آپ سنیے، اب مریم نواز شریف جو ہے، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ نام ان کا آیا کیسے. اب دیکھیں جب راحیل شریف صاحب ابھی کمانڈر ان چیف تھے، ٹھیک ہے، اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جو اجلاس ہوا تھا
اس میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت. آئی ایس پی آر ہی منہ سے نکلتا ہے کیونکہ ہمیں اسی سے تعلق ہوتا ہے. نہیں ویسے باجوہ صاحب کی وجہ سے. اور آئی ایس آئی سے جو تعلق ہے وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. جنرل حمید گل صاحب کے زمانے میں اعتراف کر رر ہیں آپ. نہیں, جنرل حمید گل صاحب کے زمانے میں کوئی صاحب سلامت تھی. اب اس کے بعد تو ہمارے لیے ایک دور کی بات ہے. اب صرف آئی ایس پی آر تک محدود ہے. نہیں, کبھی ملاقات ہو جاتی ہے, تبادلہ خیال ہو جاتا ہے, کوئی ایسی شجر ممنوعہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس میں ڈی جی اس وقت آئی ایس آئی تھے جنرل رضوان اختر, وہ بھی موجود تھے. اور وہاں انہوں نے اس وقت جنرل رضوان اختر نے یہ بات کہی تھی کہ ابتدائی تحقیقات ہی میں کہ فواد حسن فواد کا یا مریم نواز شریف کا کوئی ذکر نہیں ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. اور ان کا ابتدائی تحقیقات میں اس وقت کی تھی جو, اور ان کا نام کہیں نہیں ہے اور نہ انہوں نے کوئی رول اس میں ادا کیا. اور پھر یہی دو نام لیے جاتے رہے بعد میں. سنیے, بلکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جو پرائم منسٹر تھے ان کو یہ بات گراں بھی گزری. اچھا, گراں گزری کہ بھئی مریم نواز شریف کا نام کیوں لیا گیا یہاں, ان کا کیا لینا دینا تھا اس میں, ان کا ذکر جو تھا وہ بھی ان کو کوئی پسند نہیں آیا. لیکن بہرحال ایک واقعے کے طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں, اس میں کئی دوسرے حضرات بھی موجود تھے اور یہ بات پہلے دن سے اس تفتیش میں تھی ہی نہیں. لیکن سارا ہنگامہ جو ہے وہ اس پر اٹھا دیا گیا میڈیا میں اور سیاست میں, اور سارا ٹارگٹ جو ہے مریم نواز شریف جو اب اس کے سیاسی وجوہات ہیں, کیونکہ جو لوگ نواز شریف صاحب سے نپٹنا چاہتے ہیں ان کو ان سے زیادہ شوق مریم نواز شریف سے راستہ بند کرنے کا ہے. اور پھر اس کے بعد فواد جو ہیں وہ بھی ٹارگٹ پہ آ گئے, خبریں اڑ رہی ہیں کہ آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک سال کے رخصت پر جا رہے ہیں. ابتدائی طور پر ہی میں نے عرض کر, یہ میں بالکل پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ہمارے جو بھائی بند ہیں ان کو یہ جو اچھا غور کرنا چاہیے. اور جو جنرل صاحب نے بات کہی نا, وہ کہا بھائی یہ کمیٹی نے سفارش کی ہے جو نام مکمل چیز سے مکمل ہو گئی, انہوں نے مکمل, اب آپ اس کمیٹی سے جا کے پوچھیں. یعنی اب یہ مصیبت ہے. اب کیا ہے عمران خان, وہ میں آپ کو بتا دوں, انہوں نے جی 4 ٹویٹ کیے اس معاملے پہ. اس کا کوئی لبے لباب کچھ یوں ہے جو انہوں نے انگلش میں ٹویٹ کیے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈان لیکس حکومت اور فوج کا نہیں بلکہ یہ قومی سلامتی کا, نیشنل سیکیورٹی کا انہوں نے کہا یہ مسئلہ تھا. قوم کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ کیسے طے کیا گیا. یہ میں نے ٹرانسلیشن کی ہے, اصل ان کے لفظ ہیں The whole nation now needs to know what was settled. اب شامی صاحب settled, آپ بھی ایڈیٹر ہیں, settled کے اوپر انہوں نے کامے لگائے. اچھا, یہ ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں جس طریقے سے ڈان لیکس کا معاملہ حل ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور غریب کے لیے دوسرا قانون ہے. یہ ہے ان کا اظہار ٹویٹ کے ذریعے. اور پھر انہوں نے آخر میں مطالبہ کیا کہ اب یہ لازم ہے کہ انکوائری کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے. نہیں, انکوائری کمیشن کی, انکوائری کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو تو پبلک کرنے کا مطالبہ ہم سب کر رہے ہیں. ہونی چاہیے, ہو جانی چاہیے. ہم تو یہ مطالبہ کریں گے نا, کرنا تو آگے جنگ کا کام ہے. اصل بات کیا, دیکھیے عمران خان صاحب کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے, وہ یہ جو فاؤل پلیس ہے نا, سیاست میں رول بڑا نہیں ہوتا. وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں, ان کو عوام کی طاقت پر یقین رکھنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے اور اسی سے اپنا راستہ بنانا چاہیے. اور یہ جو اس دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں. کیا واقعی کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں, سیٹلمنٹ کیا ہے, مسئلہ آپ کے سامنے کمیٹی کی رپورٹ تھی, اس پہ عمل ہو گیا. اب یہ اس کی بہتر بات یہی ہے. اور اب یہ تو پھر اس میں جتنا آپ قریت پڑتال کریں گے اور نقطے نکالیں گے, آپ کی اپنی خفت کا سامان ہوگا. ویسے کیوں لگا یہ کچھ ایک حلقے کو بھی اور عمران خان صاحب کو کہ یہ کچھ سرٹن سیٹلمنٹ ظاہر ہے کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ اس میں خون بہانا چاہتے تھے اور دنگا فساد چاہتے تھے اور پھڈا چاہتے تھے اور قطع حکومت زیر و زبر ہو جائے, جب اگر فوج آگے بڑھ جائے پھر جمہوریت کے مامے بن جاتے ہیں, فوج پیچھے ہٹ جائے تو اس کی دعائی دینے لگتے ہیں. اور ہمارے میڈیا کے اندر بھی ایسے عناصر موجود ہیں. اب ان کے ساتھ انتہائی قانون کی سختی سے نمٹنا ہوگا. قانون جو ہے وہ افواہیں پھیلانے
اور قانون جو ہے وہ یعنی اداروں کے اندر دراریں ڈالنے اور اداروں پر تان و تشریح کرنے کی اجازت نہیں دیتا. سر ایک بریک کا وقت آن پہنچا, اس کے بعد ہم نے جو آج کی نوٹیفیکیشن کا پہلا جو پیراگراف ہے جس میں انضباطی کارروائی کا بھی کہا گیا, اس کا تفصیل سے ہم نے ذکر کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سوال یہ کہ جو غلط فہمیاں اداروں کے درمیان کچھ پیدا ہوئی جس کا وضاحت DGI-SPR نے بھی کی اور ہم بھی اس کے حوالے سے نشاندہی کر رہے تھے, آپ کا خیال ہے کہ آج جو کچھ ہوئی, جو پیش رفت ہوئی, اس کے بعد وہ غلط فہمیاں واقعی دور ہو گئی ہیں؟ یہ جو ٹویٹ جاری کیا گیا یہ ایک بذات خود ایک بڑا افواج پاکستان کے لیے ایک بڑا امتحان بن گیا اور اس سے اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا. آپ دیکھیے پل ڈیٹ کی میٹنگ ہوئی تو ہمارے جنرل معین الدین حیدر اور جنرل طلعت مسعود انہوں نے بھی جناب ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ یہ نامناسب الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے. خورشید محمود قصوری صاحب انہوں نے بھی اس بیان پہ دستخط کیے پل ڈیٹ کے جس میں اسے نامناسب کہا گیا تھا. تو اس لیے بلکہ احمد محبوب صاحب نے بھی, احمد بلال محبوب صاحب تو خیر پل ڈیٹ کے چیئرمین ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ ان کا تو اپنا یعنی وہ تو اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. شاہد حامد صاحب, ڈاکٹر پرویز حسن صاحب, ہمارے دوست عارف نظامی صاحب, میں خود, ہمارے سلیم صافی صاحب, سب لوگ جو تھے اس پہ یکسو تھے, اور تسنیم نورانی صاحب کہ بھئی دیکھیے یہ تجاوز, دیکھیے دستور جو ہے اس کی حدود میں رہنا چاہیے. وزیر اعظم کوئی بنے اس کے منصب کا احترام ضروری ہے اور اس کو وہ سب سے بڑا منصب ہے پاکستان کی ریاست کا. ایک بریک لے لیتے ہیں, لیکن جاتے جاتے آپ نے کہا کہ اس کو سنبھالنا اس ٹویٹ کو مشکل ہو چکا تھا, لیکن کسی حد تک انہوں نے ایک وضاحت بھی کی کہ ٹویٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا پریس ریلیز ہوتی ہے, جلدی پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں چلے دیکھ لیں انہوں نے کیا تیز رفتار گولی کی طرح ہوتی ہے نا, گولی کی طرح پھیل جاتی ہے. بس اب باقی وہ دیکھ کے بریک لے رہے ہیں نا, 10 سیکنڈ کا ان کا بیان ہے, بیان دیکھیے جی جنرل صاحب کا, اس کے بعد بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جو آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کے پہلے پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے ڈان اخبار اور سیرل المیڈیا کے بارے میں, ایک بریک کے بعد. Tweet is a means of communication and the fastest mean of communication in today's age. ہوتی پریس ریلیز ہے. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب وقت کم ہے, سوال بہت اہم باقی ہیں ابھی. پرویز شاہی صاحب کے خلاف تو اب مزید کیا کارروائی ہوگی؟ انڈورس کر دیا گیا, عہدے سے وہ ہٹ چکے, اب مزید کیا نام ڈالنا تھا؟ صرف ان کی توثیق کر دی گئی, کوئی نفسیاتی تسکین ہو گئی ہمارے دوستوں کی. چلے دوسرا سوال جڑا ہے پہلے پیراگراف سے جس میں کہا گیا ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پرنٹ میڈیا کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے اسپیشلی ود ایشوز ریلیٹنگ ٹو سیکیورٹی آف پاکستان. تو یہ 70 سال تک ہمارے پاس کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہمارا موجود ہے, لیکن یہ کیونکہ سیکورٹی ایشوز کے حوالے سے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے اس دائرے میں میرا خیال زیادہ تفصیل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اور پھر اس میں آگے جائے گا تو دیکھیں پریس کونسل موجود ہے, اس کا کوڈ آف ایتھکس موجود ہے اور نافذ العمل بھی ہے, لیکن سیکورٹی کے حوالے سے ذرا مزید ڈیٹیل اگر ورک آؤٹ کر لی جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے. پھر آگے مزید انہوں نے وہی بات کی ہے کہ سفارشات بھیجی جائیں گی, سفارشات بھیجی ہیں انہوں نے APNS کو, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کو, جس کے سیکرٹری جنرل جناب عمر شامی صاحب اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. APNS جو ہے مالکان کی تنظیم ہے اخبارات کے, اور اس کا تعلق مینجمنٹ سے بھی ہے, تو اس لیے اس کو بھیجی ہوگی. ان سے رابطہ ہم نے اس لیے کیا کہ یہ جان سکیں کہ اب تو باقاعدہ آفیشلی یہ معاملہ ان کو ریفر کر دیا گیا ہے کہ آپ ان کے خلاف انضباطی کارروائی سجیسٹ کریں, یعنی ڈان اخبار ظفر عباس صاحب جو ایڈیٹر ہیں اور صحافی سیرل المیڈیا کے خلاف. عمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم جی. سر اب تو معاملہ آفیشلی آپ کو ریفر کر دیا گیا ہے, کیسے اسے ڈیل کرے گی اب APNS؟ اصل جو پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے, اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی, اور اس میں بھی یہی بات. APNS جو ہے وہ اخبارات کی نمائندہ تنظیم ہے, اور ہماری ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس کے سامنے اس معاملے کو رکھا جائے گا, اور ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اس کو سنجیدگی سے ہی لیا جائے گا, اس پہ غور کیا جائے گا. پچھلے اجلاس میں جب یہ خبر آئی تھی تو اس وقت ہمارے ایگزیکٹو کے اجلاس میں اس ایشو کو رکھا گیا تھا, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ APNS کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے, اپنے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کے اندر ہم جو بھی معاونت جو ہے حکومت کو فراہم کر سکیں. اور سیکیورٹی کے حوالے سے ضابطۂ اخلاق کی جو بات کی جا رہی ہے, اس پہ ظاہری بات ہے APNS ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے, تو ہماری پوری خواہش ہوگی اس حوالے سے جو بھی ضابطۂ اخلاق بنے اس میں APNS کی جو سفارشات ہیں
ان کو جو ہے وہ بنیادی اس کا کردار ہو، تو اے پی این اس ذمہ داری کے لیے تو تیار ہے، لیکن ابھی تک آفیشلی ہمیں کوئی چیز حکومت سے موصول نہیں ہوئی۔ عمر صاحب اس کی کمیٹی بھی تو آپ نے بنائی ہے نا کوئی؟ ہاں جی، سینئر ممبران پہ مشتمل ایک کمیٹی جو بنائی گئی ہے جس میں تمام جو سینئر مالکان اور ایڈیٹر شامل ہوں گے، کیونکہ بال ایک حساس معاملہ ہے، ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ اسی سنجیدگی سے ہم غور کریں گے اور اس کا کوئی اپنے قواعد و ضوابط کی روشنی میں حل تلاش کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمر شامی صاحب۔ لیکن سر یہ تو جو عبارت میں نے پڑھی ہے وہ تو کہہ رہے ان کی خواہش ہے نوٹیفیکیشن، خواہش دیکھیں نا، انضباطی کارروائی کا اہتمام کیا جائے۔ ان کی خواہش ضروری تو نہیں اے پی این ایس کی خواہش بھی بن جائے، وہ خواہش جب پہنچے گی اس کا جائزہ لیا جائے گا، اس کی خے ہے، اس میں واو ہے، الف ہے، ہے ہے، شین ہے، سب کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے گا، پھر اس کو جوڑا جائے گا۔ اچھا، اعتزاز احسن صاحب نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا ہے، بلکہ انہوں نے تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر، ان سے پوچھا گیا آج کے اس پیش رفت کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کی بجائے ڈی جی آئی ایس پی آر کو استعفیٰ ہی دے دینا چاہیے تھا۔ ہاں، اصل میں دیکھیں ہمیں یہ آئی ایس پی آر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اور اس کے بارے میں اس طرح کی بے تکلفی سے گریز کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے ایک بڑے جیالے ہیں، اصغر علی صاحب دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی بڑے غصے کا اظہار کیا، اس طرح کی بات کی ہے، لیکن یہ باتیں ہم سیاستدان، ہم تو نہیں لفظ، سیاستدان اور اخبار والے ایک دوسرے کے لیے رکھ لیں تو بہتر ہے۔ کاشف حسین صدیقی صاحب اور کیپٹن عمیر میاں نے بھی بڑی بغلیں بجائی ہیں، اور کیپٹن عمیر میاں تو کہتے ہیں کہ اب تو مریم نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ چلیں ان کی خواہش ہے۔ عاصم حسین صاحب ہے سمندری سے، تو میرا خیال اسی موضوع پر کچھ اظہار خیال وہ کریں گے۔ جی عاصم صاحب فرمائے گا، مقصد آپ کا سوال کیا سر؟ جی السلام علیکم۔ السلام جی، فرمائیے۔ میرا سوال شامی صاحب سے ہے۔ جی فرمائیے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو آج کی رپورٹ کا اتنا چرچا ہو رہا ہے، یہ کس چیز کی رپورٹ آئی ہے اور رپورٹ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، عاصم صاحب بہت شکریہ جناب۔ شاید آپ نے پروگرام ہمارا شروع سے دیکھا نہیں، ساری رات نہیں، انہوں نے میرا خیال مزاحیہ سوال کیا ہے انہوں نے۔ اصل میں بات یہ کہتے ہیں ساری رات یوسف زلیخا کا قصہ سنا، کچھ ہیرا انجا بھی، اور صبح اس کے پوچھا اٹھ کے کہ یوسف عورت تھی اور زلیخا مرد تھا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ ہے، اس کو ذرا پروگرام ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں یا اخباروں میں پڑھ لیں یا عمران خان صاحب کے ٹویٹ ہی پڑھ لیں۔ ہاں، خان صاحب کی ٹویٹ میں اس کی کافی وضاحت ہے۔ زاہد صاحب ہیں جی لاہور سے پروگرام نقطہ نظر میں۔ زاہد صاحب فرمائیے گا جناب آپ کا کیا سوال یا کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ سر السلام علیکم۔ السلام سر، کچھ لوگ دوسرے چینل پہ تجزیہ نگار اس کو متنازع بنا رہے ہیں آرمی اور گورنمنٹ میں۔ جی اچھا نہیں ہے کہ پہلی بات یہ ہے، دیکھیے ہر شخص کی اپنی رائے ہے، وہ اپنی رائے ظاہر کر سکتا ہے، ضابطہ اخلاق کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے اور دستور کے اندر رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم کسی پر اعتراض نہیں کر سکتے اور بغیر سنے تو بالکل نہیں کر سکتے۔ اور حفیظ اللہ نیائی صاحب کا بڑے سینئر تجزیہ کار کالم نویس ہیں، ان کا بھی ایک میسج آیا تھا کہ جناب ہم نے تو ایک روز پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ کلوزڈ ٹرانزیکشن، ہم سے مراد ہے وہ خود۔ اور کیچوئی نثار صاحب جو ہیں وہ he is to unleash commission exercise soon۔ ٹھیک ہے، تو جناب ٹھیک ہے، وہ اپنی پیٹھ آپ تھپک لیں۔ ٹھیک ہے۔ عطا صاحب ہیں جی بہت دور سے، تربت سے ان کا ٹیلی فون ہے۔ جی اعجاز صاحب فرمائیے جناب آپ کا کیا سوال ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی فرمائیں۔ سر یہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ انعام علی کا مسئلہ ہوا تھا، بہت تاخیر کے بعد آخر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنانے کو کہا تھا۔ کیا اس معاملے پر کوئی جی آئی ٹی بن سکتی ہے؟ کیونکہ اب تک پبلش نہ کی گئی، سامنے نہ آگئی، اس بارے میں کوئی امکان ہے؟ نہیں، یہ تو عطا صاحب اس پہ تو پہلے ایک کمیشن بن چکا تھا، کمیشن کی سفارشات کے اس میں سارے ادارے شامل تھے، اس کی سفارش آئی ہے، اس پہ کوئی نیا کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطا صاحب تھے تربت سے۔ شام صاحب پروگرام وقت ختم ہو گیا۔ یہ تربت جو ہے معلومات میری تربت ہے یا حقائق کی تربت ہے؟ مختصر یہ فرمائیے، پروگرام کو ختم ہو گیا، ڈاؤن دی لین 5 10 15 20 سال بعد تاریخ اس معاملے کو کیسے دیکھے گی؟ تاریخ بس ایک مسکرا کے دیکھے گی، اچھا، اور گزر جائے گی اور کہے گی کہ پاکستانی جو تھے ان کے پاس کتنا وقت ہوتا تھا، کتنے ویلے تھے کہ اس طرح کی باتوں پہ کیا کیا کچھ کرتے رہتے۔ کلبھوشن کا معاملہ رہ گیا، بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کرتا رہا کہ جی سٹے آرڈر دے دیا، البتہ سٹے آرڈر نہیں دیا تھا، صرف انہوں نے رجوع کیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے۔ آپ ابھی رائے ظاہر نہ کریں، کل کریں گے، کل ہم رائے ظاہر کریں گے، جلد بازی نہ کیا کریں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوگی ناظرین آپ سے، اللہ حافظ۔